السلام علیکم گائز، دس از ایڈوکیٹ عبد الجبار، اور آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں بہت خاص موضوع ہے۔ ہماری بہت ساری بچیاں جو ہیں اس مسئلے کو سفر کر رہی ہے اور ان کو علم نہیں ہے اس بارے میں، یا ان کے پاس کوئی ایسی قانونی معلومات نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کر دیا جائے۔ جی، یہ ایک اتنا سنگین قسم کے جو مسئلے آ رہے ہیں ان کے بارے میں جو ہے میں ڈسکس کرنا جو ہے اپنا ایک فرض سمجھتا ہوں۔ وہ جو معلومات ہیں لوگوں تک پہنچانا ایک صدقہ جاریہ ہے میرے لیے۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کم عمر میں سوشل نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں، جس میں فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا۔ بہت سارے ایسے ہیں جس میں لوگوں کی جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ایک نامعلوم لوگوں سے ان کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس بات چیت کے بعد ان سے دوستی اور آپس میں لگاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ آپس میں ایسی چیٹس ہو جاتی ہیں، یا کچھ ایسے جو ہے فوٹوز کی شیئرنگ ہو جاتی ہے، یا کچھ ایسی جو اپنے فیملی کے اندر جو ہے جو پرائیویٹلی جو ویڈیوز ہوتے ہیں وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ آگے بندہ کون ہے، کس لہجے کا ہے، کس نیچر کا ہے، کس جو کیفیت میں، مطلب کس طبیعت کا وہ مالک ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک چھوٹی عمر میں دوستی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سارے مسائل کے جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرنا تو شروع ہو جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو میسیجز، چیٹس وغیرہ یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کیونکہ ہمیں آگے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سوشل نیٹ ورک ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر سائن آؤٹ ہو جائے تو ہمیں نہ تو اس کا کوئی ایڈریس ہوتا ہے پراپر، نہ ان کی کوئی آئیڈینٹی پراپر ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ کون بندہ ہے، کہاں پہ رہتا ہے، کس جگہ پہ رہتا ہے، اور لوگ اس کو مس یوز کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ اور بہت ساری ہماری بچیاں جو ہیں ان معاملات کو سفر کر رہی ہیں۔ کافی کیسز میں اس چیز کے ہینڈل کر بھی چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میری جو ہے اس ویڈیو کا جو مین مقصد ہے بنانے کا، تو ان بچیوں کے لیے ہے، ان لڑکیوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے ہے کہ وہ ایک معاملات سے جس مشکل سے، جس مسئلے سے وہ گزر رہی ہیں، نہ تو وہ اپنی فیملی میں کسی سے وہ بات شیئر کر سکتی ہیں، نہ اپنے جو ہے دوستوں سے وہ شیئر کر سکتی ہیں، تو یہ معاملے وہ سفر کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اب انہوں نے کسی سے بات کرنا شروع کر دی، اب انہوں نے آپس میں جو ہے ایک لگاؤ بن جاتا ہے، کچھ ٹائم کے بعد آپس کی پرائیویٹلی چیزیں جو ہے شیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ آگے والے درندے کو آپ نہیں جان رہے ہوتے، جو اگلا بندہ، جو درندہ صرف بندہ موجود ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہوتی کہ وہ کیا ہے۔ اب وہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ بلیک میلنگ کے بعد یہاں تک کہ اتنی نوبت آ جاتی ہے کہ اس میں کافی پچھلے 8-10 سالوں میں بہت ساری ایسے کیسز ہوئے ہیں جس میں بچیوں نے جو ہے سوسائڈ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ میں کس سے شیئر کروں، کیونکہ سب سے پہلے ان کا جو ڈر ہوتا ہے اپنے فیملی کے ساتھ ڈر ہوتا ہے کہ اب میں نے جو ہے کسی سے بات چیت کر لی، اپنے گھر کے ویڈیوز دے دی، اپنی جو ہے پرائیویٹلی پکچرز دے دی، خود کی پکچرز دے دی۔ اب وہ اگلا جو بندہ ہوتا ہے وہ اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس معاملے کو، اس سنگین معاملے کو، اس میں بہت ساری چیزیں اگر ڈیپتھ میں بندہ جائے گا، کچھ کانٹینٹ ایسے ہوتے ہیں جو مجھے بالکل ہی پبلکلی میں جو ہے شیئر نہیں کر سکتا، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی سے بات کرنا ادھر آن فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیٹنگ کرنا شروع کر دیا، چیٹنگ ہو جاتی ہے میچورٹی میں، کسی کو جو ہے اپنی پرائیویٹلی اپنی فیملی کے بارے میں ایسی چیزیں شیئر کر دی، اب وہ اس صورتحال پہ آ جاتی ہے کہ وہ بندہ آگے سے اس کو بلیک میل کر رہا ہے۔ تو اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے، ان لڑکیوں سے میری التجا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، فیملی ہے، جو آپ کی فیملی ہے وہ آپ کے ساتھ سب سے پہلی مخلص وہی ہے، جس میں آپ سمجھیں کہ آپ کی اگر کوئی بہن ہے
یا آپ کا بھائی ہے جس کے ساتھ آپ بہت کلوز ہو، آپ کی امی ہیں، آپ کے ابو ہیں جس سے آپ کلوز ہو، تو آپ ان کو یہ مسئلہ بتا دو کہ امی اب یہ ہو گیا کہ 1-1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا کچھ عرصے سے میں کسی سے بات کر رہی تھی، بات کرنے میں ہماری دوستی بڑھی، دوستی بڑھنے کے بعد یہ ہوا کہ میں نے کچھ جو ہے اپنی جو ہے تصویریں اور گھر کی تصویریں اس کو بھیج دی، اب وہ مجھے یہ بلیک میل کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بلیک میل کر سکتا ہے، ایون دو کہ بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جو ان کا ایک پیشہ ہے لڑکی کو بلیک میل کر کے ان سے فائنینشلی سپورٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ نوبت آ جاتی ہے لڑکیاں اپنے گھروں کی چیزیں بیچتی ہیں، اپنے ماں باپ کے زیورات، گولڈ اور قیمتی اشیاء بیچنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی صورتحال میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں ان کے پاس کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے، اور کچھ لڑکیاں تو ایسے ہوتی ہیں کہ وہ بیچاری جو ہے وہ بھی کر لیتی ہیں جو ان کو کبھی کرنا نہیں چاہیے تھا، ایتھیکلی سے بھی ہٹ کر، اور جو ہے خود کی عزت بچانے کے چکر میں الٹا اور ان کے ساتھ جو ہے یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایک قانون بنا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائبر کرائم، اور سائبر کرائم کی ریلیٹڈ ہمارے یہاں کراچی میں، ہمارے پاکستان میں بہت ساری آفیسز ہیں جنہیں کہا جاتا ہے نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ یہ ایک ویب سائٹ پہ بھی آپ چلے جائیں گے، میں لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، کوئی آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، تو سمپلی آپ کیا کریں گے، اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے۔ اس ویب سائٹ پہ آن لائن جو ہے ایک کمپلین رجسٹرڈ ہوتی ہے، وہ اس سیل میں وومین ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آپ سے خود آ کر بات کرتا ہے، آپ سے پرسنلی ملتا ہے، سمہاؤ ایسے ہوتا ہے آپ سے خود رابطہ کرتا ہے تھرو یور سیل فون، اور آپ سے وہ جو ہے ڈسکس کرتا ہے اور آپ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر اس مسئلے کو جو ہے حل کرنے کی وہ پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، نہ کوئی ایسا جانی نقصان یا مالی نقصان کسی طریقے سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی اگر آپ کو بلیک میل کرتا ہے، کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے یا کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے جو انیتھیکلی ہو، تو سمپلی آپ کیا کریں، نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم اس ویب سائٹ پہ چلی جائیں اور اپنی وہ جو ہے کمپلین رجسٹر کر دیں۔ اس میں وہ جو اگر وہ آپ سے کوئی ایسے میسیجز کہہ رہا ہے جس پہ اس نے ڈیمانڈ کی ہے، ادھر وہ ان ٹائم آف وائس میسیجز آپ کے پاس کوئی ایویڈنس پڑا ہوا ہے، ان ٹائم آپ کے پاس چیٹنگ میں کوئی ایسی چیز چیٹس میں پڑی ہوئی ہے، تو وہ آپ ایز اے ایویڈنس اس کو ایک سمپلی لکھ دیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ ایشو ہے، ایک بندہ مجھے کنٹینیوسلی جو ہے ہراس کر رہا ہے، مجھے بلیک میل کر رہا ہے، اب یہ ہے کہ میں یہ اپنے فیملی سے بھی شیئر نہیں کرتی، لہذا مجھے اس مسئلے کا جو ہے حل نکال دیں۔ تو وہ ویری سون جتنا ہو سکتا ہے وہ آپ سے خود وہ جو ہے آپ سے کورسپونڈنس کریں گے اور آپ کو اس مسئلے کو وہ جو ہے ریزالو کر دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا نہ تو آپ کو کوئی ایسی جسے کہتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان آپ کو ہونا پڑے گا، نہ آپ جو ہے مینٹلی یا سائیکولوجیکل یا ایموشنلی آپ جو ٹارچر میں آ رہی ہیں وہ سارے مسئلے کا آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو ایسی کسی نامعقول اور ایسی کسی حرکت سے آپ جو ہے محفوظ رہ جائیں گی، آپ کو کسی چیز کا نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ کی جان جو ہے قیمتی ہے، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے بھائی بہن کے لیے آپ کی جان بہت قیمتی ہے۔ ایک ماں باپ ایک بچی کو 15 سال تک پالتے ہیں، کس طریقے سے، کس جتن سے، کس مشکلات سے، کس مصیبت سے پال رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی سوچیں خدا را، اور جو بھی مسئلہ ہے آپ ان سے ڈسکس کریں، اور بیٹھ کر فیملی میں جب تک آپ اس مسئلے کو بیٹھ کر ڈسکس نہیں کریں گے، یہ جو درندہ صرف شخص ہیں یہ آپ کو بلیک میل کرتے رہیں گے، اور یہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ آپ کو آخر میں جو ہے خدا نخواستہ جو ہے آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے گا سوائے سوسائڈ کرنے کے۔ تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔